جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ تعالیٰ کا۔ آ گئی آنکھیں واپس آ ہاں شکر اللہ کا۔ دعائیں جی آپ لوگوں کی، بہت دعائیں، بہت ماشاءاللہ، کئی علاج بھی، کئی لوگوں نے نا محبت کا اظہار کیا، سب کو جواب نہیں دے سکا، معذرت۔ اور اگر کسی کو یہ ہو جائے یا ہونے والا تو پریشان نہ ہو، 2-3 دن میں نا خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ دوائی لیں نہ لیں، 2-3 دن میں ہو جاتا ہے ٹھیک، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ صحیح، شکر اللہ کا۔ جی کیا ہو رہا ہے یہ یار آپ نے یہ کیا کیا دکھاؤ گے یار، میں تو حیران پریشان ہوں۔ ابھی جو یہ لاسٹ کیس میں یہ بھی اتنے حیران کن تھے، اور یہ جو کیس ہے تو اور بھی حیران کن ہے یار۔ یہ نا اسٹک بتا رہے ہیں بھائی کہ ٹوتھ پک ہوتی ہے نا، ٹوتھ پک جیسے، ہاں ایسے نوکیلی ڈنڈیاں بنائی ہوئی ہیں، صحیح، ان ڈنڈیوں کے اوپر گوشت کو کالے دھاگوں سے نا باندھ باندھ کے مختلف قبروں پہ رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں، یہ قبرستان ہے جی پنڈی کا، راول پنڈی میں یہ قبرستان ہے۔ جگہ جگہ ہر قبر کے ساتھ نا ڈنڈی پہ لگا کے نا دھاگوں سے گوشت کو باندھا ہوا ہے مختلف قبروں پہ۔ اب میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں، سناتا بھی ہوں سب کی بھائی کیا رہے ہیں۔ السلام علیکم سجاد بھائی، یہ آج میری بھابھی کی قبر ہے، وہ سامنے لیڈیز بیٹھی ہیں، دعا کر رہی ہیں۔ دعا کے لیے آئے تھے، سورہ یاسین پڑھے تھے، تو میں نے خبروں پہ دیکھا یہ دیکھیں قبروں کے اوپر جو ہے نا کالا دھاگے کے ساتھ جو ہے نا مرغی کا تیل نہیں ہوتا وہ لپیٹا ہوا ہے۔ ایک قبر بھی میں نے دیکھا ہے، اس کے بعد 3-4 قبریں اور ہیں، اس پہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ آپ کو ابھی میں دکھاتا ہوں، ایک یہ والی قبر ہے، یہ دیکھیے آپ، دھاگے باندھے اس پہ گوشت ہے۔ یہ قبر کھودی، اس کے اندر بھی کوئی چیز ڈالی گئی ہے، اور یہ دیکھیے ایک یہ ہے، یہ چیز سمجھ نہیں آئی کیا چیز ہے، کالے دھاگے کے ساتھ یہاں پہ آپ کو میں اور بھی دکھاتا ہوں، دیکھیے گوشت کا پیس لگا ہے اس کا، یہ بڑا یہ دیکھو، السلام علیکم سے یہ دیکھو باؤنڈ ٹائپ کی گوشت کا پیس ہے پورا بڑا۔ اب نا میں آپ کو ایڈریس بھی بتاتا ہوں کہ یہ کہاں پر ہو رہا ہے واقعہ، نوٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سجاد بھائی، یہ راولپنڈی کا ایک قبرستان ہے، گلزارے قائد کے قریب فضل ٹاؤن فیس 1 ہے، یہ لوکیشن میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو میری بھابھی کی قبر ہے، اور ہم گئے تھے دعا کرنے کے لیے۔ یہ قبروں کے اوپر جو ہے نا گوشت بھی باندھا ہوا تھا، اور جو مرغی کا تیل ہوتا ہے نا وہ اس میں سوئی نما وہ تھی، کیا کہتے ہیں، لکڑی تھی، وہ لکڑی نہیں ہوتی جو جیسے چپن ہوتی ہے، اس کی طرح سوئی نما ایک لمبی سی وہ لکڑی تھی، اس کے اوپر یہ باندھ کے کالے دھاگے کے ساتھ قبر کے اوپر جو ہے نا 3-4 قبروں کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے لگایا ہوا تھا۔ تو یہ میری نظر پڑی ہے تو میں نے تصویریں بنائی ہیں۔ تو یہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے، کہنے یہ تھوڑا سا بتا دیں۔ یہ جادو شادی مجھے تو وہ لگ رہا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے، یہ کیا ہے، آپ بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ القبور۔ اب جی یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی عمل ہے، کوئی جادو ہے۔ انسان کوئی فیل آتی ہے نا، اپنی فیل جو ہوتی ہے، ان کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی عمل کیا گیا ہے، جادو کیا گیا۔ اب جی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، ان کا پوچھنا آپ سے ہے کہ یہ سب کیا ہے نا۔ اچھا اکثر صدقات وغیرہ صدقے ڈالے جاتے ہیں قبرستان میں، پھینکے جاتے ہیں، گرائے جاتے ہیں، ہم کئی بار چیلوں کووں کو کھلاتے ہیں، صدقہ اتارتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا دیکھا نہیں
کہ ایسی لکڑی کے اوپر کالے دھاگے سے گوشت کو باندھ کے نا قبر کے ساتھ لگائے ہوئے ہوں، گاڑے ہوئے ہوں مختلف قبروں کے ساتھ. پرندوں کے لیے نہیں ہے نا یہ، کیونکہ بانے ہوئے وہ تو اسے اچک ہی نہ سکیں. ہاں، اور اتنی دیر میں تو آپ گوشت کی خوشبو اتر جاتی ہے، جنگلی کبوتر یوں لے جاتے ہیں، بلیاں لے جاتی ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ آپ نے کسی شکار کے لیے لگائے ہوئے ہیں کہ کوئی جانور آ کے پھنس جائے یا کوئی شکار قبرستان کے اندر بڑی احمقانہ بات ہے کوئی اس طرح کی حرکت کی جاتا ہے. اب یہ میں نے نہیں دیکھا کبھی آج سے پہلے کوئی اس طرح کا صدقہ، کوئی اس طرح کا اتارا. مطلب یار لوگوں کی قبروں پر، لوگوں کی پیاروں کی قبروں پر جو آرام کر رہے ہیں ان کی سائڈوں پر اس طرح ڈنڈیوں سے دھاگے باندھ کر آپ گوشت لگا رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھ سے باہر ہے، اذیت دینا ہے یا پھر وہاں جو چیزیں موجود ہیں یا ان یا خوراک پہنچانا ہے کسی ایک کو. تو ہوتا ہے خوراک تو بچائی جاتی ہے، کیونکہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ مشکل طریقے سے کام بتاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہاں جاؤ اس جگہ تمہاری خوراک ملے گی، پھر اس کو خوراک ملتی ہے تو پھر وہ کام کرتی ہے. مطلب پتہ ہے کیا، یہ جو دھاگوں سے باندھنا ہے نا یہ کسی جانور کے لیے نہیں ہے. صحیح، پرندے کے لیے صدقہ جانوروں کے لیے ہوتا ہے، کوئی کھا لیں کسی کے پیٹ میں چلا جائے نا. لیکن کیا کبھی کوئی دھاگے باندھ کے اس طرح دیا جاتا ہے کہ جانور کھا ہی نہ سکیں؟ کیڑے مکوڑوں کے لیے آپ دالیں ڈال دیتے ہیں، چینی ڈال دیتے ہیں، آٹا ڈال دیتے ہیں، اور گوشت جو ہے وہ پرندوں کو کسی اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں. ایسے تھوڑی ڈنڈی پہ اسٹک لگا کے، اور ایک نہیں ہے، ایک قبر پر نہیں، ایک تو ان کی بھابھی کی قبر کے پاس ہے، ایک تو ان کی بھابھی کی قبر کے پاس، یہ دیکھیں ایک قبر کیا قبر کے اوپر مطلب سرحانے کے پاس، یہ دیکھیں سب سرحانے کے پاس ہے، سب سرحانے کے پاس ہے، سائڈ میں یا سینٹر میں. ہاں یہ بھی سرحانہ ہے، یہ بھی سرحانہ ہے. اور دوسرا یہ وہ دیکھیں اللہ یار، نہیں یار یہ مناسب نہیں ہے. اگر یہ صدقہ بھی ہے نا تو یہ جگہ ہی مناسب نہیں ہے. ایک تو قبرستان، پھر قبر کے اوپر سرحانے کے اوپر. صدقہ تو اس جگہ میں نے دیکھا، میں لاہور میں جب وہاں گیا ہوں ویڈیو میں وہاں سے صدقہ پڑا ہوا ہوتا ہے. جی جگہ جگہ ہوتا ہے، ہم بچے چلے جاتے ہیں. ہاں تو ایسا نہیں ہے، میں نے ایسا کہیں بھی نہیں دیکھا. وہ سرحانے کے اوپر یار، سر کے اوپر آپ قبر کے بیچ میں. اب یہ کیا ہے کہ یہاں کی کہتے ہیں جہاں انسان مرتا ہے تو اس کے موکل اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. جو جسم جہاں ہوتا ہے تو اس کا موکل وہاں ہوتا ہے، یا تو موکل کو قید کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو ہر انسان کے ساتھ یہ چیز موجود ہے نا، جو انسان کی تو موت ہو جاتی ہے اس کی نہیں ہوتی. یہ دیکھیں کچھ ہے طالب علم کا کچھ طریقہ ہے، یہ اپنی بھی تک لوگ دیکھیں گے تو بتائیں گے. ہاں کیونکہ میں نے جی آج سے پہلے کبھی ایسا کچھ دیکھا نہیں ہے. اور یہ بھائی محسوس ہمیں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کسی طرح نہ کوئی پاسبلٹی بن نہیں رہی اس کی کوئی پازیٹیو کام کی، کہ کوئی صدقہ یا کوئی اتارا یا کسی کے لیے جانور کو کھلانے کے لیے، یہ ہم نے نہیں دیکھا آج سے پہلے اس طرح کا. ہے گوشت، یہ سمجھ نہیں آ رہا، وہ کہہ رہے ہیں مرغی کا دل ہے اور گوشت ہو سکتا ہے. ایسا تازہ بھی ہے کیونکہ سرخی ہے پوری جی، جسے چند گھنٹوں پہلے یا پہلے کیا گیا ہے، ورنہ گوشت مرجھا جاتا ہے. اور گوشت اچھا یہ درخت تو ہوں گے نا، درخت پہ کوے ہوتے ہیں، وہ تو یوں میں آپ کو عرض کروں اس کی خوشبو سے یوں آتے ہیں، بلیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. میں آپ کو نا آج راز کی بات شیئر کر رہا ہوں جو میں نے خود دیکھی آنکھوں سے. جس گوشت اور ہڈی پر عمل کیا ہوتا ہے نا، جادو کیا ہوتا ہے، وہ جانور بھی نہیں کھاتے. ان کو کون بتاتا ہے یہ نیگیٹو ہے، اس پر عمل کیا ہوگا؟ چیل کبے جانوروں کو اللہ نے سینس دی ہوئی ہے یار، ان کو تو وہ نہیں کھاتے. بلیاں دکھ رہی ہوتی ہیں، یہ مخلوقات، یہ بلیاں، یہ چیزیں جو جس کی یہ ہم نے کئی ویڈیو شیئر کی ہیں. قبرستانوں میں لوگوں نے مختلف قسم کے عملیات پہلے بھی کیے ہیں، اللہ معاف کرے مردوں پر بھی کیے ہیں. تو اگر تو خدا نہ خواستہ یہ کوئی نیگیٹو عمل ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ دیکھنے سے ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ یار ایک انسان دنیا فانی سے کوچ کر کے آرام کر رہا ہے قبرستان میں، آپ اس کی قبر کے سرحانے کے اوپر یہ اسٹکس پہ دھاگے باندھ کر گوشت کو لگا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی زمرے میں پازیٹیولی محسوس نہیں ہو رہا ہے. کس کو دے رہے ہیں، کس کو کھلا رہے ہیں، کن کے لیے ہے یہ؟ جادو بھی کوئی قسم ہے اور بہت بھیانک قسم ہے، کوئی صحیح قسم نہیں ہے. مطلب انسان تو چھوڑی دے، مردوں تک پہنچ گیا نا. پہلے انسان کی کوئی چیز منگائی جاتی ہے، اس کے کپڑے، اس کے بال، اس کی چیزیں، ایسا کھلایا جاتا ہے. اب تو مطلب جانوروں کی، مطلب قبرستانوں بھی پہنچے ہوئے ہیں. کی محبت ہے جی کہ یہ ماشاء اللہ
ان کے دل میں آیا کہ یہاں شیئر کریں، ان کو جواب مل جائے گا، اور ایک تجربے کے اندر جو چیزیں رہی ہیں تو میرے خیال سے تو یہ کسی پازیٹیو کام کے لیے نہیں ہے. باقی آپ لوگ بھی تجربہ رکھتے ہیں، اکثر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا. دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اس کی پوزیشن کو دیکھ کر نا، جس جگہ پلیس کیا گیا ہے اس کو. تو میں عرض کر دوں کہ ہمیں دیکھ کر اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو جس نے بھی کیا ہے، بچہ بھی دیکھے گا نا، اس کو بھی ایک حکارت آئے گی نا، ایک تکلیف ہوگی. تو آپ یہ سمجھیں کہ پھر ریئیکشن کیا ہوگا. قبرستان تو وہ جگہ ہے جی جہاں پر ہنسنا نہیں ہے، جہاں سے عبرت حاصل کرنی ہے، کیونکہ سب نے چلے جانا ہے، اسی جگہ جانا ہے. باقاعدہ فرمان ہے کہ تم قبرستان کو دیکھا کرو، زیارت کیا کرو، تاکہ تمہیں اپنی آخرت یاد رہے کہ تم نے بھی چلے جانا ہے. اور یہ بڑی مقدس جگہ ہے جی، یہاں پر آپ اندازہ لگا رہے ہیں گستاخی کی گنجائش نہیں ہے. میں جو پہلے انویسٹیگیٹ کرتا تھا پورے پاکستان کے قبرستانوں میں، یاد ہوگا آپ کو، قبر پر لیٹ گئے، کون سا قبرستان ہے جہاں نہیں گئے یار. صحیح. تو جب نورانی گئے لاہوت نام مقام، تو وہاں سے نا جواب دل میں آیا کہ بھائی یہ ہے مقام ادب، یہاں گنجائش نہیں ہے. انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، کبھی کسی قبر پہ پیر آ جائے، شام سے لے کے رات تک، آدھی رات تک آپ ہیں، کوئی ہنسی مذاق کی بات آ جائے، صحیح آ جاتی ہے. دوست ہوتے ہیں سارے آپس میں، تو گنجائش نہیں ہے نا. ویسے جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، لیکن ریکارڈنگ، انویسٹیگیشن، شوٹ نہیں کرتے اسی وجہ. اب آپ یہ نوٹ کریں کہ اتنی جس جگہ کا مقدس ہے اس کو پامال نہیں کرنا، وہاں آ کر آپ کیا کر رہے ہیں، تو پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. تو جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی جگہ کا مقدس مطلب تقدس پامال کرنے کے جو نتائج ہوں گے، شاید لوگوں کو احساس نہیں ہے، اس بات کا اندازہ نہیں ہے. تو جو جیسا کرتا ہے جی ویسا بھرتا ہے. اگر آپ کسی کے پیارے کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، کوئی آپ کا بھی پیارا ہوگا، صحیح، کل کو آپ نے بھی چلے جانا ہے یہاں پر. تو انسان کم سے کم اس جگہ کا جو ہے نا لحاظ کرے. صحیح. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ اس کا ریئیکشن جو بھگتیں گے، کیونکہ جو جادو اور سفلی میں انوالو رہتا ہے اس کی نسلیں بھگتتی ہیں. یہ ہستی کے الفاظ ہیں. تو اللہ پاک جی سمجھ دے اور بچائے اس طرح کے معاملات سے نا. سب آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی میں انشاءاللہ ملاقات. السلام.